ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، حنیف تھا، سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ اللہ اسے یوں فرما رہا ہے بس یہ دل میرے لیے خالص کر لے، اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، پھر اس کو مانا، پھر اس کے سامنے جھک گیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا۔ یہ نقطہ انسان اپنی عقل سے پکڑ نہ سکتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم۔ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہو۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تو اچانک اذ تصور المحراب، 2 آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ كأن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے ایک، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام
حیران پریشان سوچ رہے یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ 99 والا ظلم کر رہا ہے، ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اوہو فظن داود انما فتناہ، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داود تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے اور کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر، تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، طویلا طویلا۔ میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں، یہ نہیں۔ فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے
جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ امت کا رسول، پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں، جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکن ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے اور سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے۔ اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا. سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال، 8156 دن. عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن. یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے. اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. 61 سال 1 مہینہ 20 دن. اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن. اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے. 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا. آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں. 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قبا کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے میں دیکھوں. یاروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے. مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں. تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی
جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے. ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے. پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا. جب اللہ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعا، یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو. یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب. یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر کو، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں. عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو. اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ
اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر ان سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر، گردن میں، یہ ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوہ۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا، یعفور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو انہیں چیخنا شروع کر دی، اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ
جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا، اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزوا پہ طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یہاں یوں گر رہا تھا. انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا. تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں. اے مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جو اسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے. اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا. ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا. لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے. اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے. تو آپ ان سے کہتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی. مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی. اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا. سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.